بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ مصر کیسے پہنچے۔ ان کے بھائیوں کو یہ زوم تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ساری عمر کے لیے جان چھوٹ گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکن پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئی۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا۔ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں، قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ، صنوبر اور بطم پستے سے ملتا جلتا ایک پھل ہے پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئی۔ اس طرح وہ باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی، جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکمت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ محسوس ہوا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں، تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے آپ کو ان سے معمولی قیمت پر خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت و اکرام میں کمی نہیں آنی چاہیے، یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آپ پر لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر احسان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال کر کہ
کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم و فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ ان سب پر درود و سلام۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ناکام کوشش کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام پر بات کریں گے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ وہ ہمیشہ ہم پر اپنا فضل و کرم رکھے، آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔